جہان دنیا دی سوچ بعدچ خدا دا پہلا خیال تو ہی جہان دنیا دی سوچ بعدچ سنیا جہان دنیا دی سوچ بعدچ خدا دا پہلا خیال تو ہی کمال قدرت وہن کروڑا وجود قدرت کمال تو ہی جہان دنیا دی سوچ بعدچ خدا دا پہلا خیال تو ہی کمال قدرت وہن کروڑا وجود قدرت کمال تو ہی سونیا میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا ملوی کہنی میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا ملوی کہنی مثال تیری میں ڈیمہ کیویں جو بے مثال تو ہی زمان پندہ پہ تیرے درتوں سوال شاکر بھی بن کے آئے زمان داہے سوال جنت حضور میڈا سوال تم لائق صد عز و احترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خانان ذی قدر قبلہ نقیب محفل اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہر اس آنے والے شخص کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ میرے کریم اور میٹھے نبی کی محفل میں آیا ہے اس نبی کی محفل میں آیا ہے جس کی محفل میں آنے کے لیے اللہ کی نوری فرشتے بھی آرزو رکھتے میں تقاضا داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں میں یہاں سرگر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا اور نہ ہی تو کوئی جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں آدھی مجمع سے کراتے ہیں الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں خطاب بھی خود ہی کہتا ہوں ہاتھ بھی خود ہی لہراتا اور آپ لوگوں کو تکلیف ہرگز نہیں دوں گا قبلہ صدیاں قبل میرے کریم نبی اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے صدیاں قبل میرے پاک نبی اس پاک مٹی سے گزرے آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتے ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر گئے کسی نے کیا خوب لکھا تھا زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مکان تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں قبلہ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں میرے امام فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی کا ذکر کیا کرو میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کرو میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو کیونکہ میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبویں پھیلتی چلی جائیں کسی نے کیا خوب لکھا تھا میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑ میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے جی میں آپ حوثدہ ہر جا میں یار دنا چمکا چھوڑے اور یاسین پوا کے گل سہرا سرتاہا تاج سجا چھوڑے پروفیز محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں قبلہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے خود نہیں پڑھتا اس لیے کہ اللہ نماز پڑھنے سے پاک اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت آن پڑی ہے نماز پڑھنے کی کہ اب وہ اپنی نماز خود پڑھے اللہ تعالیٰ نے قبلہ زکوٰۃ دینے کا حکم ہمیں تو دیا ہے خود نہیں دیتا اللہ کو کیا ضرورت ہے زکوٰۃ دینے اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پاک اللہ تعالیٰ نے قیام کرنے کا حکم بیٹا یہ جو پیچھے آواز آ رہی نا تھوڑی سی وہ بھی ختم کر دو سمپل کا مطلب سادہ کا مطلب سادہ ہی ہوتا ہے سادہ چلیں آپ جب سادہ ہوگی میں آپ کو بتاؤں اب سادہ ہے
اللہ تعالیٰ نے قبلہ نماز پڑھنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں پڑھتا، اللہ کو کیا ضرورت آن پڑی ہے اپنی نماز خود پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں دیتا۔ حج کرنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں کرتا۔ یا اللہ تیرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو ہر چیز سے پاک ہے، تو نماز پڑھنے سے پاک۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کام کرنے سے پاک ہے، مگر سنو ایک کام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے اور بڑے شوق سے کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ جو کام اللہ خود کرے اور بڑے شوق سے کرے وہ کام کتنا نرالا ہوگا، وہ عمل کتنا پیارا ہوگا۔ یا اللہ تیرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں، نماز پڑھیں ہم، زکوٰۃ دیں ہم، حج کریں ہم، بتا تو صحیح تو بھی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور مالک تو بھی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے قرآن اٹھانا پڑھنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا او میرے بندے میں کیوں نہیں کچھ کرتا؟ دیکھ میں صبح بھی نبی نبی کرتا ہوں، میں تو شام کو بھی نبی نبی کرتا ہوں۔ اس لیے تو کسی سرائیکی شاعر نے لکھا تھا، جے سنی ہے تیرا حق بڑھ دے ان شان مطابق یاد منا۔ بلکہ میں تو یہاں مومن کا نام لوں، جے مومن ہے تیرا حق بڑھ دے ان شان مطابق یاد منا، این یاد منا این یاد منا تیرا مل پوے تم بے شک سال دے بعد منا۔ میاں سارے نال منا تیری مرضی ہے، یا انج تھی کہ آزاد منا، منظور نہ من کہیں ملہ دیجے مومن ہے میلاد من۔ اللہ اکبر۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی ایسا عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا، اس قابل سمجھا۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو نبیوں کا نبی۔ قبلہ صرف یہ کائنات نہیں، صرف یہ جہان نہیں، بلکہ دونوں جہانوں کے مرکز کا نام مصطفیٰ ہے۔ اللہ میرے مجمع کے اندر کوئی شیعہ سنی وہابی بیٹھا ہو، میں سب کے آگے سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں کہنا اتنا چاہتا ہوں، اے نوجوان، کسی بھی آدمی کا دین اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی سنی وہابی دیوبندی کا دین اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو۔ دین مکمل بھی اس وقت ہوگا جب دل میں عشق مصطفیٰ آئے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، کتنے خوش قسمت لوگ ہیں ہم، کتنے خوش بخت لوگ ہیں ہم۔ آپ لوگوں نے کبھی اندازہ اس بات کا لگایا ہے ہمارے پلے ہی کیا تھا؟ ہمارے پلے ہی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کر کے پھر جتلایا ہے، فرمایا خبردار، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ میرا تم پر احسان عظیم ہے کہ میں نے تمہیں اپنا پیارا حبیب دے دی۔ بہت بڑا احسان کر دیا اللہ نے، بہت بڑا احسان کر۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، آج تمہاری بیٹی کو جو عزت ملی ہے، آج تیری بہن کو، تیری ماں کو جو عزت ملی، جو مقام ملا، یہ میرے کریم آقا کی آمد کا صدقہ ہی ملا۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا، اس نے آ کر اپنی زندگی کی ایک دردناک کہانی سنائی۔ میرے نبی کی خدمت میں ایک شخص ہے، اس نے آ کر اپنی زندگی کی ایک دردناک کہانی سنائی، واقعہ سنایا، جس کہانی کو میرے نبی سنتے بھی رہے، روتے بھی رہے، آنکھیں چھم چھم برستی رہیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھوتی رہی۔
وہ قبلہ کہانی بھی کچھ اس طرح کی دردناک تھی، وہ واقعہ بھی کچھ اس طرح کا دردناک تھا۔ جوانوں، وہی کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے ہیں، وہی واقعہ آپ لوگوں کو سنانے ہیں۔ ایمان لانے سے پہلے کی کہانی ایک صحابی کی، ابھی تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا، میرے نبی کی خدمت میں آیا، کہنے لگا آقا آپ کی آمد سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، ابھی کلمہ میں نے نہیں پڑھا تھا، آپ کی آمد نہیں ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، آقا میں کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا اور بیوی میری حاملہ تھی، بیوی حاملہ ہے، میں لمبے سفر کو جا رہا ہوں، کافی عرصہ بعد جب میں گھر واپس پلٹا تو میں نے دیکھا میرے گھر کی دہلیز پر میری ننھی منھی بیٹی کھیل رہی، میرے گھر کے آنگن میں میری ننھی منھی بیٹی کھیل رہی۔ حضور میں نے جب بیٹی کو دیکھا آگ بگولا ہو گیا، ہائے جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا میری ننھی منھی بیٹی دوڑ کر آئی، میرے قدموں سے لپٹ گئی کہ میرا باپ آ گیا، میرے ابو آ گئے۔ حضور ادھر میری ننھی منھی بیٹی میرے قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھ کے گور کے کہہ رہا تھا، او بدبخت، اس سانپ کو تو نے جنم دے دیا، معاشرے میں تو نے میری ناک کٹا کے رکھ دی، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس کے گھر بیٹی نے جنم لیا۔ آئے حضور میری بیٹی کے دل میں میری بیوی نے اس طرح کی محبت ڈال دی تھی کہ وہ مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگی، پھوٹ کے پیار کرنے لگی۔ حضور میں موقع کی طاق میں رہا، کوئی ایسا موقع مل جائے میں اس سپنی کو اٹھاؤں، جا کے اسے زندہ ہی دفن کر دوں تاکہ معاشرے میں میری ناک سلامت رہے۔ کرنے لگی، پھوٹ کے پیار کرنے لگی۔ حضور جب میں چار پئی پہ لیٹتا تو وہ کبھی میرے ہاتھ دھلا رہی ہے، کبھی میرے پاؤں دبا رہی ہے، کبھی کھانا لے کے آ رہی ہے، کبھی پانی لے کے آ رہی ہے۔ حضور میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ حضور میں موقع کی طاق میں رہا، آخر موقع تلاش کرتے کرتے ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی تو میں نے اس سپنی کو اٹھایا، اس نانگ کو، اس سانپ کو اٹھایا، میں نے اپنے اللہ اکبر کندھے پہ بٹھایا، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے۔ حضور میں صحرا کی طرف چل دی، ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ میں نے اپنی ننھی منھی بیٹی کو تتی ریت پہ بٹھایا، خود گڑھا کھودنے لگ گئے۔ حضور میں گڑھا کھود رہا تھا، ادھر سے میری ننھی منھی بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کبھی میرے ہاتھ صاف کرتی ہے، کبھی میرا چہرہ صاف کرتی ہے، میرا پسینہ پونچھتی ہے، ابو جی بس کرو تھک جاؤ گے۔ حضور جب میں گڑھا کھود کے، قبر کھود کے باہر نکلا تو میری ننھی منھی بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی۔ حضور وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ حضور جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا تو میں نے اپنی ننھی منھی بیٹی کو اٹھایا، زور سے ایسے ہی گڑھے کے اندر دھکا دیا،
اس کے اوپر زندہ بیٹی کے اوپر میں مٹیاں ڈھیلنے لگا، تتی ریت انڈھیلنے لگا۔ حضور میری بیٹی میرے آگے ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، میری آگے منتیں کرتی رہی، فریادیں کرتی رہی، التجائیں کرتی رہی، حضور چیختی رہی، چلاتی رہی، میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا، مجھے رحم پھر بھی نہ آیا۔ آئے حضور میں نے اپنی بیٹی کو، زندہ بیٹی کو مٹی میں ڈال دیا، زندہ درگور کر دیا۔ میری بیٹی کی چیخیں، اس کی آہیں، اس کی التجائیں، اس کے ننھے ہاتھ، اس کا توتلا لہجہ ریت تلے دب کے رہ گیا۔ حضور قربان جاؤں آپ کی آمد پر، جب سے آپ کی آمد ہوئی ہے، جب سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں، آج بیٹی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دی۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والے مجھے اتنا تو بتا دے، آج تیری بیٹی کو جو عزت ملی ہے یہ کس نبی کی آمد کا صدقہ ملی؟ یہ میرے اور آپ کے نبی کی آمد کا صدقہ ہی ملی۔ قبلہ ہمارے پلے ہی کیا تھا؟ اللہ اکبر، لوگ تو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے، نبی کی آمد سے پہلے پہلے، میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے پہلے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، جھولیاں پھیلا پھیلا کر دعا مانگتے رہے، مالک تیرا حبیب کب آئے گا؟ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، جن کے لیے نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتے رہے، مالک ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ اور ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، قربان جاؤں آپ لوگوں کے مقدروں پر، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی جھولی نہیں پھیلائی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو کوئی عام نہیں بن کر آ رہا، تو محمد کا غلام بن کر آ رہا، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے، تو محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا، ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سرے، تیری شان جیاں نہیں کوئی اور ڈٹھا۔ اللہ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سرے، تیری شان جیاں نہیں کوئی اور ڈٹھا، سنیا تیری شان دا کرے مقابلہ چہڑا، انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا، اور کوئی نور اکھے کوئی بشر اکھے، پہنا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی، تو سہور ڈٹھا اسہور ڈٹھا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں بزرگوں کے آگے سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اے نوجوان، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے۔ بس ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتر لیں اور کہ ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، ہمارے شب و روز میں کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کو پسند ہے، ہمارا بولنا چولنا اس کے رسول کو پسند ہے، ہم زندگی میں جو کام سر انجام دے رہے ہیں کیا یہ کام اللہ رسول کو پسند ہے؟ ہم ایک لمحے کے لیے، قبلہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں اور سوچیں کیا بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا شبیر قمر بخاری کو ملتان سے یہاں بلا کر خطاب کرانے سے آقا کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ ہاتھ لہرانے سے، پیسے پھینکنے سے، پیسے ڈالنے سے، نعرے لگانے سے کیا حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں، میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو،
اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے کھانے میں اسلام لکھا ہے، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے نہ، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا۔ اللہ، محمد کا غلام بن کے زندگی گزار۔ اے نوجوان، یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہیں، ان لمحوں میں کچھ کر لو جوانو، ان لمحوں میں اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، ان لمحوں میں نماز پڑھ لو، مدینے والے کی محبت اپنے دل پہ بٹھا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر اس طرح کے میلے، اس طرح کے اکٹھ ملے نہ ملے۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ جملہ دے کر ہی آتا ہوں، اے نوجوان، اگر میں 1 گھنٹے کا وعظ کروں نتیجہ پھر بھی وہی، میں ایک ہی جملے کے اندر امت کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں۔ میں کہنا اتنا چاہتا ہوں، اے نوجوان، زندگی میں اتنا خیال ضرور رکھنا، زندگی اس طرح گزار کے مت جانا کہ مرنے کے بعد جب مدینے والے کا سامنا ہو تو شرم کے مارے تیرا یہ سر جھک نہ جائے، ادباً احتراماً جھکا لینا، لیکن کالے کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے تیرا یہ سر نہیں جھکنا چاہیے۔ ہائے پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 واری تے حجوی کیتا تے نام رکھایا حاجی، اور پڑھ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی، بلے شاہ کچھ کھٹیا ایو اجے تا رب بھی نہیں کیتا راز، ساری زندگی دی کمائی ایہا نکلی، ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا، اجے رب نو بھی راضی نہ کر، نہ بندے نہ۔ اے نوجوان، ماشاءاللہ جوان امان میرے سامنے بیٹھے ہیں، اتنی سریکی بھرا بھی کافی بیٹھے ہیں، میں کو پچھو فرمائش ہوئی تھوڑی سریکی بھی نہ لاڈی بھی جو قبلہ میں آکھنا ہے چاہنا اے سریکی کافی جوانوں کو میں سونے دی تختی دے لکھنا لا ایک قیمتی جملہ دے کے ویساں، قیمتی نصیحت دے کے ویساں، میں آکھنا ہے چاہنا اے نوجوان، موت منظور کریں لیکن شراب دے نیڑے نہ منی۔ میرے معاشرے بڑی گندی عادت پھیل گئی ہے شراب دی، جڑا بندہ شراب پیندے پھر ان کو پتہ نہیں لگتا، ان دی آنکھیں چ حیا ختم ہو ویندی ہے صحیح، ان دی آنکھیں چ غیرت ختم ہو ویندی، او شرم کر، تو سونے محمد دا امتی ہے، تیری آنکھیں چ حیا ہونی چاہیے، تیری آنکھیں چ غیرت ہونی چاہیے۔ غیرت اس ویلے تک ہو سی جس ویلے تک تو شراب نہ سخت نفرت کرے سے۔ شراب دے نہ آیا، میں کو مولا حسین دا ایک جملہ یاد آ گیا۔ اچھا تھکے تا نہیں بیٹھے تُس این سائٹ لے کونی تھکے بیٹھے، این سائٹ لے کافی تھکے بیٹھے۔ نور چشتی صاحب میں نے میرے خیال دے گھٹنا بھی پونے صاحب، جڑے جڑے تھکے بیٹھے اونچی آواز نہ سبحان اللہ۔ فیصلہ آباد والے کو زیادہ تھکے بیٹھے ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں بول دے رہا ہوں مولا حسین دا اپنا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایک جملہ یاد آ گیا، کسی نے آکھا نا اے حسین ابن علی جیویں شالا لکھ تھی میں بال جیونی جوڑی جیوی بچے جیونی، یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالن دی جان بھی بچا۔ آپ نے فرمایا اوے کیا کھوی ہی یزید دی بیعت کرن جڑا شرابہ پیندے، ہیندی بیعت کرن جڑا پانی دی جگہ تے شراباں پیندے۔ میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو
جوانو انہاں میرے ہتھاں نو ویکھیا نے انہاں میرے ہتھاں نو میرے نانے محمد نے چومیا ہے اے ہاتھ کٹا تے سکدا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکدا قبلہ اے ہاتھ کٹا تے سکدا مگر شرابی دے ہاتھ اور تیرے مرشد امام حسین نے 72 گھنٹے دی پیاس برداشت کی تھی شرابی دے ہاتھ نہیں نیتا او حسین دا غلام او حسینی غلام سن تیرے مرشد امام حسین نے کریل نوجوان علی اکبر قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ نہیں نیتا علی اصغر قربان کر دیتے قبلہ شرابی دے ہاتھ نہیں نیتا اون محمد لٹ گئے گھر قربان کر چھوڑے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر دیتے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا اور تو کہ جیاں غلامیں کہ جیاں مریدیں حسین بھی کرندہ ودیں تے نال شرابہ بھی پیندہ ودیں اور نادانو نام لیتے ہو حسین کا نقل کرتے ہو یزید کی مجھے بتاؤ تو صحیح حسین تمہارے ساتھ کیسے ہوں گے حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں خالص بن جا مخلص بن جا ایک ہی بن جا حسین ہی بن میں ایتھے ہو ایک کڑوا جملہ دے کے ویسا برداشت کریو میں آکھنا اے چاہنا اے نوجوان میرا سارا خطاب بھول منی مگر اے جملہ کدے بھی نہ بھولی میں آکھنا اے چاہنا اے نوجوان کن کھول سید قیمتی جملے کنج پا لکھ تھی میں اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مر سے اور اگر نماز دی حالت مرے ہو تو مولا حسین دے غلامہ لی موت مر مریندہ مولا حسین دا غلام بن کے اللہ مریندہ قیام اچ مری رکوع اچ مری مریندہ سجدے اچ مری اللہ اکبر جوانو بس زندگی میں ایک مقصد بنا لو اپنی زندگی کا اٹھو تو نبی کرتے اللہ اکبر مرنا تو ویسے ہے ہی مرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں اٹھو تو نبی کرتے ہوئے بیٹھو تو نبی کرتے ہوئے چلو تو نبی کرتے ہوئے پھرو تو نبی کرتے مسجد میں جاؤ نبی کرتے ہوئے اللہ سے مانگنے کے لیے اولاد مانگنے کے لیے رزق مانگنے کے لیے اچھا نصیب مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو نبی کرتے ہوئے اور ساری زندگی نبی کرنے میں گزار دو یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالنے آئے اس وقت بھی نبی کے ترانے تمہاری زبان پہ جاری ہوں جب تم قبر میں جاؤ تو تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو نکیرین کو بھی حیا آ گیا سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو اقبال نے کیا خوب لکھا تھا اقبال کہتا ہے اے نوجوان سے مخاطب ہو کہ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں اے نوجوان یہ جو تو نے باہر سے زبردستی شیطان کو پکڑ کر یہاں بٹھا دیا ہے نا جیسے ہی تو نے شیطان کو پکڑ کر یہاں بٹھایا ہے اسی دن سے مدینے والے کی محبت نکل گئی ہے تیرے دل سے اسی دن سے اللہ کی محبت نکل گئی ہے تیرے دل سے اسی دن سے مومن سے محبت نکل گئی ہے تیرے دل سے اے نوجوان اس شیطان کو جلد مار دے نہیں تو یہ تم ہی مار دے کہتے ہیں اس شیطان کو گرفتار کر لے نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لے اقبال نے کیا خوب لکھا تھا کہتے ہیں ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا شیطان تو ہے زندہ انسان مر گیا ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا ارے شیطان تو ہے زندہ انسان مر گیا سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچی ہے رب سے چاہتے ایمان مر گیا حیرت ہے تیری قسمت پہ آئے اقبال پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا اللہ اے نوجوان
اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا، لذتوں سے بنا ایک بستر سجا ہے۔ اچھا، آپ نے زندگی میں کبھی کوئی سڑک کے اوپر نہیں گئی، کبھی آپ نے ٹریفک نہیں دیکھی ہوگی؟ ممکن ہے کافی لوگ ہوتے ہیں نا، یا باہر جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے جاتے ہیں، آپ نے کبھی اس طرح کے مناظر دیکھے نہیں تھے۔ یہ تو وہی قبلہ، میں ایک مجمع میں گیا تو ساتھ میں پتہ نہیں کوئی چیز جا رہی تھی، تو سارے ایسے آنکھیں کھول کے سر اٹھا کے ادھر دیکھنے لگ گئے۔ بھئی یہ زندگی کے لمحے آپ کے لیے اور میرے لیے غنیمت ہیں، یہ خوبصورت لمحات آپ ضائع نہ کریں۔ میں آیا ہوں آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں، بس 2 منٹ کی اور حاضری ہے، اس کے بعد میرا واز ختم ہے۔ میں آپ لوگوں کو نصیحتیں ہی دینے آیا ہوں، میں آپ لوگوں کا وقت ضائع تو نہیں کر رہا۔ تو پھر دور سے مہمان کو بلا کر اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ نے منہ اٹھایا ہے اس طرف دیکھ رہے ہیں، تو پھر تو یہ صاف ظاہر ہے آج آیا ہوں پھر کبھی نہ آؤں، ایسے نا؟ آدھن صبح آدھن جاؤ تو پھر کدی نہ آئے ہو پھر کدی نہ آئے ہو، چلے جاؤں گے ایسے ہی چلے جاؤں گے، جڑے گن اج تک نہیں ہے۔ بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناست نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا، آج نہیں تے کل چلے جاؤں گے، ایسے ہی چلے جاؤں گے۔ اللہ ہو۔ اچھا، میں کیا کہہ رہا تھا؟ اقبال کہتا ہے، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، بیٹے اے نوجوان، اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے، پھولوں سے بنا صحیح ایک بستر سجا ہے، جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں، جسے ہم خواہشات کا بستر کہتے ہیں۔ جوانو خدارا، اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا، اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا، نہ دنیا کے رہو گے اور نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اللہ کے ولی تھے، وہ وقت کے بادشاہ بھی تھے، میں نام نہیں لوں گا، پر ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر پہ سویا کہتا ہے کہ بلا اس کی عادت تھی، کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا، اس کی عادت تھی۔ ایک دن لونڈی، جھاڑو دینے والی ملازمہ نوکرانی، بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے، اس نے قبلہ دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں، اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ چکھ ہی لوں۔ کہ پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ ہی کیا، پھولوں کے بستر پہ سونے کا لطف ہی کیا ہے۔ اب اس لونڈی نے کیا کیا، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، جھاڑو رکھا نیچے، بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ گئی، لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی، ادھر سے کم وقت نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا ہے ذات تی کوڑ کے لیے شیرہ نال جپے 2 ٹکے دی ملازمہ بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئی ہوئی ہے، اس کی جرت ہی کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، مارنے لگ۔ اب بادشاہ اوپر سے مار رہا ہے، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے، ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ سوٹے پہ سوٹا مار رہا ہے، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے، ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے، ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا لونڈی تجھے ماریں گے بعد میں، تیری طبیعت بعد میں بنائیں گے، پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، پھر ہنسی کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، روئی اس لیے کہ مجھے درد ہو رہی۔ اچھا پھر ہنسی کیوں ہے؟ کہا ہنسی اس لیے ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی، اور جو بادشاہ ساری زندگی پھولوں کی سیج پہ سوتے رہے اسے کتنی سزا مل۔ جو ایک لمحے کے لیے لذتوں کے بستر کے اوپر سوئے
اس کے دل سے مدینے والے کی محبت نکل جاتی ہے، اور جو ساری زندگی خواہشات کے بستر پہ سوتا رہے اس کا کیا بنے؟ بس کر میاں، میرے کریم نبی کی ایک میٹھی سی حدیث سن لو جوانوں، سادے الفاظ، سارا خطاب بھول جانا، میرے آقا کی میٹھی سی حدیث نہ بھولنا، میرے آقا کا میٹھا سا فرمان نہ بھولنا۔ میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک دن اپنا سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، عرض گزار ہوئے او میرے کریم رب، علی کو پیدا فرمانے والے، علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا بنانے والے رب، علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے رب، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا، اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے۔ اللہ میں تو تیری بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت ایک بات تو بتائیں۔ کہا جی کون سی بات؟ میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے، نئی نیوز سنی۔ کہا جی کیا سنا؟ کہا جی میں نے یہ سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ نئی خبر سی۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا نا، کہنے لگا یا علی جی میں نے آپ کے بارے ایک نئی خبر سنی ہے، افواہ پھیلی ہوئی ہے، علاقے والے کہہ رہے ہیں کہ علی اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ علی سے باتیں کرتا ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا میاں تو نے بالکل ٹھیک اور درست سنا ہے۔ وہ کیسے؟ واقعی اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے اور آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے، وہ اس طرح کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا صحابہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، آنکھوں سے آنسو بہایا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت دات علی حجویری نے کیا فرمایا تھا، اگر قرآن پڑھتے وقت آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، میرے نبی نے فرمایا تھا نا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت دات علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئے، اتنے پتھر دل ہو گئے ہو کہ اس دل سے اللہ کی محبت میں نکل گئی، مدینے والے کی محبت میں نکل گئی۔ جب اللہ کی محبت نکلی، مدینے والے کا عشق نکلا، ہاں پھر کیا ہوا؟ پھر سختی اس دل میں آ بسی، پھر کم وقت بے رحمی اس دل میں آ پھنسی، پھر پتھر آیا اس دل میں، آنکھیں بھی پتھر بن گئی، دل بھی پتھر بن گیا۔ ہاں جب دل پتھر بنا پھر رحم بھی جاتا رہا، پھر والدین کے سامنے تلخ کلامی بھی آ گئی، والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا بھی آ گیا، پھر وہ کام ہم نے کیا جو اللہ کو بھی ناپسند تھا، اس کے رسول کو بھی ناپسند تھا۔ آئیو میں کو میڈا ڈوکھ، میں کو ٹیڈا ڈوکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈوکھ، جتے ظلم دی بھاپی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا ڈوکھ، اور جتے کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈوکھ، جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جون دے قبرستان دا ڈوکھ۔
آج کا میرا سارا خطاب ایک طرف، میرا ایک جملہ کبھی نہ بھولنا، اے نوجوان اپنی آنکھ کھول، اے نوجوان کان کھول، سن میری بات۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں بوڑھے باپ کی خدمت پہنچا، جہاں بوڑھے والدین کی خدمت پہنچ۔ جن کے والدین زندہ ہیں میں دعا کرتا ہوں مالک ان کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں پیچھے مغفرت کے لیے دعا مانگنے کی توفیق عطا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت یہ بتائیں میں اچھا ہوں یا برا ہوں، میں نیک ہوں یا بد ہوں؟ آپ نے فرمایا میاں میں کیا جانوں، اللہ ہی جانتا ہے تو اچھا ہے یا برا، یا تو ہی جانتا ہے تو اچھا ہے یا برا؟ نہیں میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے ہی علم سے نوازا ہے، بتائیں نا میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نوجوان پھر یہ بتا کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا نہیں جی والدین فوت ہو چکے۔ اچھا یہ بتا کہ پھر فوت شدہ والدین کی مغفرت کے لیے تو دعا مانگتا ہے؟ کہا جی مانگتا ہوں۔ اچھا ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے؟ کہا جی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو اچھا ہے اور نیک ہے۔ اگر فوت شدہ والدین کی مغفرت کے لیے تو دعا کرتا ہے نا پھر تو اچھی اولاد۔ کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دن میں نے اپنے پیارے آقا میٹھے نبی کی زبان مبارک سے سنا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا اے علی جو اولاد فوت شدہ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے وہ اولاد اچھی اولاد ہوتی، اور جو اولاد زندہ والدین کی خدمت کرتی ہے، بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرتی ہے، وہ اولاد اچھی اولاد ہوتی۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت محفل سجی ہے، اور پتہ نہیں کوئی یار عوام کافی تھکی بیٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے، کیونکہ میں ایک اصلاحی خطیب ہوں، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں جوانوں کو نئی زندگی دینے کے لیے جاتا ہوں۔ اس سوچ کی بنیاد پر میں گھر سے نکلتا ہوں، ہو سکتا ہے میری وجہ سے میری ایک نصیحت پر کوئی عمل کر لے، اس کی دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، میری بخشش کے لیے بس اتنا ہی کافی۔ اللہ اکبر۔ اے نوجوان چلو جاتے جاتے ایک اہم نصیحت اور بھی دے کے جاتا ہوں۔ میں نے کہا تھا یہ زندگی کے لمحے آپ کے لیے اور میرے لیے غنیمت ہے، ان لمحوں میں اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو، ان لمحوں میں اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کے نام پہ مٹ جاؤ، قربان ہو جاؤ۔ اے نوجوان جب گھر میں نوجوان بیٹے کی لاش پڑی ہو تو بوڑھے باپ کی نماز قضا ہو ہی جاتی ہے۔ قبلہ آپ نے دیکھا نہیں ہے معاشرے اپنے محلے میں اپنے گھر میں دیکھا نہیں تھا، جب نوجوان بیٹے کی گھر میں لاش پڑی تھی، میت پڑی تھی، تو اس وقت بوڑھے باپ کو، چٹی داڑھی والے باپ کو نہیں پتا تھا کہ ظہر کا وقت ہے، عصر مغرب عشاء کا وقت ہے۔ قبلہ جب گھر میں نوجوان بیٹے کی لاش پڑی ہو تو بیٹے کی موت کا غم، بیٹے کی موت کی جدائی کا غم ہر چیز پہ مسلط ہو جاتا، وہ نماز پر بھی مسلط، وہ غم نماز پر بھی مسلط، وہ وقت پر بھی مسلط، وہ اوقات پر بھی مسلط۔ پھر بوڑھے باپ کو نہیں پتہ چلتا کہ ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے۔ آئے تیرے گھر میں ایک لاش پڑی تھی، تیری ہوش جاتی رہی، تیری عقل جاتی رہی، تجھے پتہ بھی نہ چلا ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے۔ کڑیل نوجوان علی اکبر کی لاش کو میرے پیر امام حسین نے اٹھا رکھی ہے، کڑیل نوجوان علی اکبر کو لاش اٹھا کے جا رہے ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ جب آذان کی آواز سنتے ہیں، جب اللہ کا بلاوا سنتے ہیں، حق تو یہی تھا کہ پہلے
کڑیل نوجوان علی اکبر کی تدفین کر لیتے، نانا اس کو تتی ریت پہ لٹاتے ہیں اس سوچ کی بنیاد پر کہ اس کا جنازہ بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے اللہ کے حضور سجدہ نہ کر، پہلے شکر ادا نہ کر۔ کڑیل نوجوان علی اکبر کی لاش پڑی ہے، ایک کڑیل نوجوان 72 لاشیں پڑی ہیں۔ ادھر سے آذان کی آواز آتی ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں میرے پیر امام حسین رضی اللہ عنہ، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو رو کر نہیں، مسکرا کر، ہاں ہوش بھی برقرار ہے، سلامت ہے، وقت کا بھی پتہ ہے، اوقات کا بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تمہاری تو ہوش بھی جاتی رہی تھی تمہارے گھر میں جب ایک لاش پڑی تھی۔ یہ کیسا منظر ہے، یہ کیسی داستان ہے، یہ کیسی نماز اور یہ کیسا نمازی ہے، ہوش بھی برقرار ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، مغرب پڑھ رہا ہوں۔ جب میرے پیر امام حسین سجدے میں جاتے ہیں تو مسکرا کر کہتے ہیں، او میرے کریم رب، تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے قبول کی، تیری طرف سے جو غم آئے میں نے قبول کی، میں نے کڑیل نوجوان علی اکبر کو قربان کر دیا تیرے نام پر، علی اصغر قربان کر دیا تیرے نام پر۔ مالک اپنا گھر بار سب کچھ، اپنا تن من دھن تیرے نام پہ قربان کر دیا۔ آگے میرے پیر امام حسین کا ایک جملہ ہے، وہ دل کے کانوں سے سن لینا، میرے آنے کا حق ادا ہو گیا۔ میرے پیر امام حسین نے مسکرا کر عرض کیا، میرے کریم رب، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، یہ بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اللہ، ان کے گھر میں 72 لاشیں پڑی تھی، انہوں نے ایک سجدہ نہیں چھوڑا۔ تم نے تو 500 کی 500 نمازیں ترک کر۔ اے نوجوان، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی۔ میں دعا کرتا ہوں مالک میری حاضری قبول فرما، میرے بھائیوں کا آنا، میرا پڑھنا، اور میرے اصغر صاحب بھائی نے، ان کے بھائیوں نے، کل ان مسافروں نے آگے سفر کرنا ہے، ان کا سفر آسان فرما۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال پھر ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو پھر ملاقاتیں تو ہوتی ہی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا، میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا، انتظامیہ کا بلانا، اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بعد قبلہ چشتی صاحب بیٹھے ہیں، 10 منٹ کی ان کی حاضری، کوئی بھی بندہ اٹھ کے نہ جائے، تو پہلے ان کی حاضری لگواتے ہیں، یہ نعت شریف پڑھیں گے، میں بھی سنوں گا، آپ لوگ بھی سنیں گے، کیونکہ یہ پہلا وعدہ ہو چکا ہے کہ میں تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک 10 منٹ پورے نہیں گزرے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔